اس اولاد کا نام صحیح اور اصل والد کا نام درج کروائیں۔ یہ بدقسمتی یہ ہے، معاشرے میں جب یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تو نئے نئے سوال جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی یہ ایک ڈارک پکچر ہے کہ لوگ لے پالک بیٹے لیتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے باپ کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھواتے ہیں۔ قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ ہم کیا کرتے ہیں، میری اولاد نہیں ہے، میں نے بچہ اڈاپٹ کر لیا۔ اب کوتاہیاں تو یہ ہیں کہ وہ بچہ کا رشتہ آپ سے کیا ہے، آپ سے، آپ کی گھر والی سے۔ ظاہری بات ہے رشتوں میں ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، اگر بچی آپ نے اختیار کی ہے، وہ بڑی ہو کر گھر والا جو باپ ہے اس سے پردہ لازم ہو جائے گا، اس کو بچہ ہے تو جو خاتون ہے اس سے پردہ واجب ہو جائے گا۔ کیا کریں گے؟ ایک کوتاہی یہ بڑی، دوسری بڑی غلطی قرآن کی مخالفت کہ باپ کا نام کاٹا اپنا نام لکھوا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو جو خاندان کا ایک نظام دیا ہے، وہ ایک ایسا مؤثر، منظم اور مربوط نظام ہے، جو نظام آپ کو روئے زمین پر بسنے والی مختلف تہذیبیں، مختلف مذاہب، ان کے پیروکار اور ان کے مختلف شاخیں، کسی میں اتنا منظم اور مربوط خاندانی نظام نہیں ملے گا جتنا دین اسلام کے پیروکاروں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ اس نظام کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے خامند کو الگ ذمہ دار بنایا ہے، بیوی کو الگ ذمہ دار بنایا ہے، اور دونوں سے ہی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے تحت دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ یہ کائنات میں آپ کو کسی اور مذہب میں، کسی تہذیب میں ایسا نظام نہیں ملے گا۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں ہے، شریعت نے
ہر شخص کو ایک حد تک، ایک مخصوص مدت تک اس پر ذمہ داری عائد نہیں کی، لیکن جیسے ہی ایک مسلمان اس حد تک پہنچتا ہے، مثلا بچہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس میں وہ شخص عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہیں ہوتا، بیداری کے عالم میں گناہ اس سے ہوتا ہے تو اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، بلوغت سے پہلے اس کا گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی کیفیت شریعت نے ہمیں بتائی۔ لیکن جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی 893 نمبر حدیث ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کے رعیت کے بارے میں، اس سے جو واجب الادا، جو حقوق تھے جو اس نے ادا کرنے تھے، جو اس کے ماتحت لوگ تھے، ان کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، یہ اس سے پوچھا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کے معاملات میں راعی ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارة، وہ آگ جس کا ایندھن، جس کو بھڑکانے کے لیے ان لوگوں کا استعمال ہوگا اور پتھروں کا استعمال ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس سزا سے محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کا دینا وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے وہ بچے دے دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اولاد کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ایک باپ ایک ماں
اپنی اولاد کو تنکا تک چبھنا گوارا نہیں کرتی، ذرا سی تکلیف میں مبتلا ہونا، اس کو دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن یہی لوگ بنیں گے، پتھر بنیں گے بے عملی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، آپ اس اولاد کا تحفظ کریں، اچھی تربیت کریں، اور اس انداز سے تربیت کریں کہ یہ اولاد جس طرح دنیا میں آپ کی تابع فرما ہے، آپ بھی دین پہ چلیں، اولاد کو بھی چلائیں، کل مرنے کے بعد جس طرح آپ جنت کے مستحق بنے، آپ کی اولادیں بھی اس طرح بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ایسا ہی بنا دے، تو وہ ہوگا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اولاد کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو، آپ ایمان لائے۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، جس طرح ایمان پر آپ مستقل مزاج ہیں، اپنی اولاد کو بھی اسی طرح ہی ان چیزوں کا پیروکار بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، میں مالک رب العالمین وعدہ کرتا ہوں کہ الحقنا بہم ذریتہم، تمہارے مرنے کے بعد جس طرح تمہیں جنت عطا فرمائی جائے گی، تمہاری اولاد کو بھی تمہارے ساتھ ہی بھیج دیا جائے گا۔ اللہ کریم یہ خوش بختی کا وقت ہمیں دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورہ طور کی 21 نمبر آیت ہے، یاد رہنا چاہیے اولاد اسی وقت ہی جنت میں ہمارے ساتھ جائے گی نا جب پہلے ہم جنت کے مستحق ہوں، اور ہم جنت میں اس وقت جائیں گے ایمان کے بعد ہمارا نیک عمل بھی ہو۔ اور اسی طرح ہی جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم ایمان کے بعد نیک عمل کریں، اسی ڈگر پہ اپنی اولاد کو بھی چلائیں۔ اور یہی میرے بھائیوں اولاد کے حقوق میں یہ باتیں ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی 1631 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا اذا مات الانسان، انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کے عمل جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جو صدقہ جاریہ کا سبب بنا ہے، ایسی نیکی کر دی جو جاری رہنے والے، او علم ينتفع به، آپ نے کوئی ایسی علمی خدمت کی، علمی کاوش کی، شاگرد پیدا کر دیے، ادارے بنا دیے، اور علم کے اعتبار سے لوگوں کی پیاس بجھائی، اس علم سے، ان شاگردوں سے جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، جہاں پہ ان کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی برابر کی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور نمبر 3، اولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے۔ یاد رہے، اولاد وہی دعا کرے گی جس کو دعا کرنا آتی ہوگی، جس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہم دنیا میں سکھا کے گئے ہوں گے، وہی اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہماری مغفرت کی دعا کرے گی، ہمارے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرے گی۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک آدمی اس کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا۔ حیران ہو کے پوچھے گا انا لی ھذا، اے رب العالمین میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوا، میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جواب دیں گے، اس وجہ سے بھی استغفار ولدک لک، تو دنیا سے آ گیا ہے، تو نے ایسی نیک اولاد دنیا میں چھوڑی ہے،
تیرے لیے انہوں نے دعا کی ہے، مغفرت کی دعا کی، استغفار مانگا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کریم ہمیں ایسی اولادیں عطا فرمائے، اولادوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، ان کی صالح تربیت کرنا اور یہ سارا کچھ کرنا میرے عزیز دوستو اور بھائیو بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آپ تصور کریں، انسان ایک بچہ ہے نا جو گھر میں پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے اس کی زندگی کا حق اس کو دیا جائے۔ وہ جاہلیت کا زمانہ کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹی پیدا ہوتی، خوشخبری ملتی آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا یہ بات سن کر ہی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اب کیا ہوتا؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ شخص قوم سے چھپتا پھرتا، اپنے قبیلے سے چھپتا پھرتا، اب اس کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں۔ ایمسکہ علی ہون، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کا پیدا ہونا ہی نعوذ باللہ رسوائی کا باعث ہے۔ اب آیا اسی رسوائی پہ زندہ رہے، لوگ کہیں گے بیٹی کا باپ جا رہا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں زندہ دفن کر دے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں ہی فیصلے ان کے برے ہوتے تھے، دونوں خواہشیں، دونوں یہ قضیے برے تھے جو وہ کرتے تھے۔ اور قیامت کا روز ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ارے والدین، یہ ابارشن کرانے والے اور پری میچور بچے ضائع کروانے والے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں قتل کیا گیا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اس ڈر سے کہ پہلے دو بچیاں پھر بچی نہ ہو جائے، ابورٹ کرا دیا۔ فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مت سوچئے کہ بچی کی پرورش کیسے کریں گے، اس کی شادی کیسے کریں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم خاص تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی دیں گے۔ یاد رکھنا اس طرح کے عمل کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اللہ کے ہاں بدترین جرم کا شکار ہو کر مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ کیسے جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا حق دینا والدین کے لیے سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اور عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ کچھ رویے جاہلیت کے ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ ہمارے ہاں گھروں میں نواسی، پوتی یا بیٹی کو دوسری یا تیسری مرتبہ ہو جائے تو چہرے پہ ناگواری کے تاثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر اور جاہلوں میں فرق کیا رہا؟ پھر اس جاہلوں کے معاشرے میں جو بچی کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج کا میرے بھائیوں مسلمان باپ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں، بیٹی دیتے ہیں، وہ اپنی بیوی کو تانے مار رہا ہوتا ہے اگر دوبارہ بیٹی ہوئی میں نے تجھے طلاق دے دینی ہے۔ وہ خالق و مالک، عزیز بھائیوں ڈرنا چاہیے اس مالک سے کہ جب زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان بھی روک سکتا ہے، آپ کی ٹانگیں بھی توڑ سکتا ہے، وہ مالک اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ جس صحت کی بنا پہ، جس مال و دولت کی بنا پہ، جس جائیداد کی بنا پہ ارے بندہ مومن تو نے اپنی بیوی کو یا اپنی بہو کو تانا مارا ہے، یا جس ساس نے اپنی بہو کو تانا مارا ہے کہ آئندہ بیٹی ہوئی تو پھر اپنا اہتمام کر لیجئے گا، ہمارے پاس بچیاں پالنے کے جو ہے نا، اولادیں پالنے کے پیسے نہیں ہیں،
یاد رکھنا اللہ تعالیٰ بیماریوں میں بھی مبتلا کرتے ہیں، 4 گنا پیسے بھی لگتے ہیں، پھر صحتیں نہیں ملا کرتی۔ اللہ کریم اس چیز سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عزیز بھائیوں، دوسری بات، بیٹا پیدا ہوا، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جو شریعت نے بتایا ہے، زندگی کا حق دیں۔ بچے کی ولادت ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت کی 5 چیزیں ہیں، اور سنن نسائی کی یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الاختتان، ختنہ کروانا، ٹھیک ہے جی، یہ فطرت کی 5 چیزوں میں پہلی بات شامل ہے۔ لہذا جو پیدا ہونے والا بیٹا ہے 7ویں دن اس کا ختنہ کروانا، اگر صحت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ختنہ 7ویں دن کروانا سنت سے ثابت ہے، یہ کام کروانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا حق یہ ہے عقیقہ کرنا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 2838 نمبر حدیث ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر غلام، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ گروی رکھا ہوتا ہے عقیقے کی وجہ سے، اور تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى، 7ویں دن آپ عقیقہ کریں گے، اس کا نام رکھیں گے اور اس کے سر کے بال منڈوائیں گے۔ اس حدیث میں 3 حقوق بیان ہو گئے، عقیقے کا بھی، سر منڈوانے کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ نام رکھنے کا بھی۔ ہاں، والدین کے پاس مالی اعتبار سے وسائل نہیں ہیں تو انہیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے، جس طرح دنیا کے بقیہ وسائل کو اہتمام کرتے ہیں کر کے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود تنگی ہے تو اس کے بعد ظاہری بات ہے 7ویں دن کی سنت سے تو محروم رہ جائیں گے۔ جب وسائل اللہ تعالیٰ دیں تو پہلی فرصت میں عقیقہ کرنا چاہیے تاکہ گروی رکھے ہوئی سے اس بچے کو نجات مل سکے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو نام رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ سنت سے جو بات ثابت ہے، یاد رہے اچھا نام رکھنا۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جو بہترین نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، پسندیدہ نام۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، انکم تدعون یوم القیامہ، قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ فاحسنوا اسماءکم، اپنے اچھے اچھے نام رکھو۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں معاشرے میں نا ایک عجیب سا رجحان ہے کہ جس کپل کے ہاں اللہ رب العالمین کو یہ امید دلاتے ہیں، ان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے نام وہ رکھنا ہے جو کائنات کے کرۂ ارض کے کسی کونے میں بھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کوئی ڈرامے کا کریکٹر ذہن میں آ جاتا ہے، وہ فرضی نام ہوتے ہیں سارے، اچھا وہ نام لیں گے، اس کو گوگل پہ ڈالیں گے، اور گوگل سرچ انجن ہے، ہمارا فیلڈ ہے، ہم کئی مرتبہ لوگوں کو بتاتے ہیں، گوگل کے ہاں کوئی نام نہ ملے وہ لکھ کے بھیج دیتا ہے اللہ کا تحفہ اور جنت کا پھول۔ پھر ہمیں پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ نام رکھنا صحیح ہے؟ ہم ان کو بتاتے ہیں نام وہ رکھیں اللہ کی صفات سے نام رکھیں، صحابہ کرام کی صفات پہ، ان کے اسماء پہ نام رکھیں، امہات المومنین کے نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں، محدثات کے نام رکھیں، تاکہ جس شوق اور ذوق سے آپ نام رکھیں وہ کہیں اللہ تعالیٰ وہی عادت بھی اس میں پیدا کر دے۔ یہ دعا کے ساتھ نام رکھا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام کرنا چاہیے کہ نام اچھے رکھیں، اور یہ اپنے ذہن سے اب نکالیے گا ذہن سے، یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ان ناموں کو بدلا جن کے مشرکانہ نام تھے۔
سیدنا عبداللہ ذو البجادین ان کا نام عبد العزیٰ تھا. عزیٰ بت کو کہتے ہیں، بت تھا عربوں کے ہاں. ان کے والدین نے زمانہ جاہلیت میں بتوں کا بیٹا اس کا نام رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت عبداللہ، تیرا نام آج کے دن سے عبداللہ ہے، عبد العزیٰ نام نہیں ہوگا. ان ناموں سے ہٹ کر، یعنی جو شرک کی طرف رغبت اختیار کریں اور جو بتوں کی طرف رغبت اختیار کریں، ان سے ہٹ کر صحابہ اور صحابیات کے نام کی طرف جانا چاہیے. اگر 8واں حق یہ ہے آداب اسلامی سے شناسائی کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پہ. اس کے والدین اس کو کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، گھر کا ماحول اتنا اچھا بنائیں کہ بچہ پہلی آواز ہی اللہ کی سنے، گھر میں آیات کی تلاوت ہوتی ہو بچہ وہ سنے. میرے عزیز بھائیوں، گھر میں اچھے اذکار کرنے والے گھر کے افراد موجود ہوں. بچے کے کان میں جب بھی آواز پڑے تو دین کی ہی آواز پڑے. شیطان میرے بھائیوں پھر اپنا گھر کر لے گا، پھر ہماری باتیں بھی اس بچے پہ اثر نہیں کریں گی. لہذا وہ وقت آنے سے پہلے اپنی اولادوں کی اس اعتبار سے تربیت کر لیں، گھروں کا ماحول اچھا بنا لیں. مت ایسی چیزیں بچوں کو دکھائیں جس سے بچے کا ذہن بدل کر سارا اسی کی طرف راغب ہو جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگلا 9واں حق یہ ہے بچے کے نسب کا حق اس کو دیا جائے. سورہ احزاب کی 5 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ میرے بھائیوں 9واں حق یہ ہے آج کی گفتگو میں کہ نسب کا حق دیا جائے. نسب کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اس اولاد کا نام صحیح اور اصل والد کا نام درج کروائیں. یہ بدقسمتی یہ ہے معاشرے میں جب یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں تو نئے نئے سوال جنم لیتے ہیں. ہمارے معاشرے کی یہ ایک ڈارک پکچر ہے کہ لوگ لے پالک بیٹے لیتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے باپ کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھواتے ہیں. قرآن نے کہا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. ہم کیا کرتے ہیں، میری اولاد نہیں ہے، میں نے بچہ اڈاپٹ کر لیا. اب کوتاہیاں تو یہ ہیں کہ وہ بچہ کیا رشتہ آپ سے کیا ہے، آپ سے، آپ کی گھر والی سے. ظاہری بات ہے رشتوں میں ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، اگر بچی آپ نے اختیار کی ہے وہ بڑی ہو کر گھر والا جو باپ ہے اس سے پردہ لازم ہو جائے گا. اس کو بچہ ہے تو جو خاتون ہے اس سے پردہ واجب ہو جائے گا. کیا کریں گے؟ ایک کوتاہی یہ بڑی. دوسری بڑی غلطی قرآن کی مخالفت کہ باپ کا نام کاٹا اپنا نام لکھوا دیا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. اس اللہ سے مانگیں، اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اس کو اختیار کریں. اگلا مسئلہ جو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اور جنہوں نے اپنا بچہ دیا ہے، بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں کو تانے مارتا ہے، میں اتنا مت رہا تھا، آپ نے کدھر پکڑا لیا مجھے، میں آپ پہ بوجھ تھا، جہاں پہ آپ نے 5 پالے مجھے نہیں پالا جا سکتا تھا، مجھے اٹھا کے کسی اور طرف دے دیا آپ نے. اور اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ولدیت تو آپ نے کرا دی چینج، وراثت کہاں سے ثابت کرنی، کس سے ثابت کرنی؟ جب قرآن کی مخالفت کی ہے یا آپ نے بچے کا بہت بڑا حق مارا ہے جو اس کا نسب بدل دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں نے جہاں بھی
جب بھی اس موضوع پہ بات کی ہے نا، اس مسجد سے ہمیشہ ہی 2-4 کیس ہمارے پاس آ گئے جی وہ فلانا ہمارا رشتہ دار ہو اس نے بھی یہ کیا، وہ فلانا رشتہ دار ہے اس نے بھی یہ کیا۔ تو میرے بھائیوں بات بیان ہی اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 4326 نمبر حدیث ہے، فرمایا من ادعا الی غیر ابی، اور جس نے غیر باپ کی طرف دعویٰ کیا وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ اس نے غلط باپ کی طرف دعویٰ کیا ہے، فرمایا فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ کون سی نیکیاں لینا چاہتے ہیں ہم یہ کام کر کے، باپوں کے نام بدل کر؟ اب اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ آیت قرآنی بھی سن لی، صحیح بخاری کی حدیث بھی سن لی، اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگلا حق ہے حق رضاعت، بچے کو دودھ پلانا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ یہ 10واں حق ہے کہ ماؤں کے لیے ضروری ہے 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ خواتین اپنی سمارٹنیس سے خائف ہو کر بچے کو دودھ پلانا ترک کر دیتی ہیں، اور ان کو سنتھیٹک ملک کی طرف، آرٹیفیشل یہ جتنے بھی ڈبے والے دودھ بنائے ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے لیے وعید ہے، حکم ہے ان کو کہ دودھ پلائیں۔ آپ کو اگر طبی لحاظ سے، کوئی صحت کے اعتبار سے ڈاکٹر کا بتایا ہوا اگر نسخہ نہیں ہے نا، تو اپنے بچے کو دودھ پلانا مت چھوڑیے۔ آپ قرآن کے حکم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو عزیز بھائیوں اور دوستوں، ہاں طبی مسئلہ ہو سکتا ہے، جہاں پہ ہوگا کسی کو پلانے کے حوالے سے مسائل ہے، کسی کو صحت کے حوالے سے مسائل ہے، ساری باتیں کرنا ممبر پہ مناسب نہیں ہوتا، تو وہاں پہ رخصت شریعت میں موجود ہے۔ بس صورت دیگر ماؤں کے لیے ضروری ہے، جو بچے کا حق ہے ماں نے دینا ہے، وہ اس کو دودھ پلانا ہے، اور ساتھ ساتھ باپ کے اوپر فرض ہے کہ جب ماں دودھ پلا رہی ہے نا، بچے کے خرچے کا سارا اہتمام اس کے باپ نے کرنا ہے۔ دودھ پلانے میں پلوایا بھی، مثال کے طور پہ جس طرح عرب کلچر میں اس وقت رواج تھا، بچے کو باہر بھیج دیتے تھے دودھ پلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے پیسے بھی باپ نے دینے۔ گھر میں جو بچہ دودھ پی رہا ہے، ظاہری بات ہے ماں کی صحت اچھی بنائیں گے تو وہ اس قابل ہوگی، وہ سارا خرچہ باپ کے ذمہ ہے، نہیں دے گا، کوتاہی کرے گا، جان بوجھ کے اگر کوتاہی کر رہا ہے، اللہ کے ہاں مجرم تصور ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حق ہے جو دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی، پرورش کا حق، 11ویں بات، پرورش کا حق کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں پہ مسجد میں موجود ہیں ماشاءاللہ، ساتھی ہمارے کچھ کافی باہر بھی بیٹھے ہیں، ہم سارے ہم سمجھیں ہم فیملی میں بیٹھے ہیں، تربیت ہو رہی ہے ہماری، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بٹھا کے سب کی تربیت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے ہر شخص کی ڈائیورسٹی بنائی، تنوع بنایا ہے، کسی کو کم وسائل دیے، ایک ہی گھر میں 5 بھائی ہیں، سب کے مالی حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب تربیت کی باری آئے گی نا، پرورش کی باری آئے گی، اولاد، ہم سارا دن کھپتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ صبح سے کوئی جاتا ہے، رات تک بیٹھتا ہے، یہ تقسیم اللہ کی ہے، کوئی 2 گھنٹے بیٹھ کر سب سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے، کوئی سارا دن بیٹھ کے بھی اتنے نہیں کماتا، یہ تقسیم اللہ کی، اس کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے۔ قرآن کا ہمیں جو حکم ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ جو وسعت والا ہے
ذو سعت من سعتی، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔ ومن قدر علیہ رزق، جس کا رزق تنگ ہے، وسائل نہیں ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے ان وسائل میں سے بروئے کار لاتے ہوئے اہل و عیال پہ خرچ کرے۔ آپ نے پچھلے جمعے بیوی کے حقوق میں یہ بات سمجھی ہے، سنی ہے کہ سارے کے سارے وسائل کا، مالی وسائل کا اہتمام کرنا خامند کی ذمہ داری ہے۔ اب پیدا ہونے والی اولاد ہے، یہی خامند باپ ہے، اب اس کی ذمہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، جتنا اللہ نے دیا ہے نا اسی کا ہی اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ یہ گھر کی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بندے کو طنز مارنے کی بجائے کہ وہ فلاں کے گھر میں اتنے پیسے تیرے پاس کیوں نہیں۔ آپ کا خامد اگر محنت کرتا ہے، صبح سے ڈیوٹی بیچارہ کرتا ہے، تو جتنی اس کی قسمت میں آ رہے ہیں آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تقسیم اللہ کی ہے کہ کوئی شخص 1 گھنٹہ لگا کے آپ کے خامد سے 10 گنا کما لے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تو کوئی شخص ایسا بھی ہے وہ 10 گھنٹے بھی کما کے آپ کے دوسرے بھائی سے 10واں حصہ بھی نہیں کماتا، یہ تقسیم اللہ کی۔ اللہ نے وعدہ کیا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، یہی آیت ہے کہ اللہ قریب ان قریب تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا فرمائیں گے۔ قناعت، یہ میرے بھائیوں یہ حقوق ہیں، اللہ نے ہمیں اولادیں دی ہیں، اولاد کو پیدا کر کے اور پھر بھول جانا، تربیت بھی نہ کرنا، یہ چیزیں میرے بھائیوں کس نے کرنی؟ اس کے بعد عزیز دوستوں اور بھائیوں آگے یعنی 12 باتیں ہم نے کی ہیں، ہمارا وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے، ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے بات اگلے جمعے بھی کریں گے۔ ابھی ہم نے باتیں کی ہیں جو بچوں کے حقوق ہیں، جو چھوٹے بچے، شیر خواری، ابھی ہم ادھر تک کی ہے کہ بچہ شیر خواری کی عمر میں ہے، نابالغ بچہ ہے، اس وقت تک ہم نے کیا کرنا ہے، یہ 12 باتیں آپ نے سن لی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے جوان ہونے تک اس کی تربیت کے حوالے سے اور اس کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ آپ کو یقیناً یہ باتیں سن کر بڑا اچھا بھی لگا ہوگا، تربیت بھی ہوئی ہوگی۔ ذوق کے ساتھ اگلے جمعے تشریف لائیے، وقت پہ آئیے۔ اللہ کریم ہمیں سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔